امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر احسان کیا. عرض کی گئی احسان کیسے؟ وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں. جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا اندھیر ہو گئی، جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا ہے، جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو ٹوٹ گئے. اور تم کہتے ہو اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا. یہ احسان کیسے ہے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں احسان اس معنی میں ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے. اگر اس کی موت ان کے لیے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی موت سے اس کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر لیں. یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت کا، اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں، بنی اسرائیل کے مقتدا اور امام نبی. آپ نے حضرت اسرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، بلکہ پہلے کو قاصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں. کیونکہ اچانک موت سے حضور نے بھی پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجات، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ قبض روح کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کو قاصد یا پیغام بھیج دینا. انہوں نے وعدہ کیا تھا، نبی تھے، ان سے وعدہ انہوں نے کر لیا. کافی مدت گزری تو حضرت اسرائیل آ گئے. پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں. کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے کو قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تم نے نہ کوئی قاصد بھیجا اور پیغام بھیجا اور قبض روح کے لیے آ گئے. حضرت اسرائیل نے عرض کی حضور میں نے تو کئی قاصد بھیجے تھے. فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا. کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. آنکھوں میں سفیدی کا آ جانا، بالوں میں سفیدی کا آ جانا، کمر میں خم آ جانا، اٹھتے ہوئے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، یہ پیغام ہے، قاصد ہے موت کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا. کپ کپا کے رہ گئے. اس کو بلایا، شکریہ ادا کیا، کہا میاں کبھی روز آ جایا کرے نا تو تجھے مہینے کے بعد تنخواہ بھی دیا کروں گا. بڑے دربار میں وہ روزانہ آتا ہے. حضرت عمر فاروق کام میں لگے ہیں، وہ کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا. مہینے کے بعد اس کو تنخواہ بھی دیتے. ایک دن وہ آیا، آپ نے اس کے ہاتھ میں اس کا مشاہرہ دیا، کہا آج کے بعد نہیں آنا. حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی؟ فرمایا نہیں. تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں. کوئی اور بندہ رکھ لیا؟ فرمایا نہیں. تو کہا پھر حضور مجھے بتائیں نا مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے. حضرت عمر فاروق چھم چھم رونے لگے اور داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید ہو چکا تھا. کہا میاں پہلے تو یاد دلاتا تھا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں رہی. یہ میرے گھر میں مجھے بتانے والا آ گیا اور یہی مجھے موت نہیں بھولنے دے گا. داڑھی میں سفید بال آ گیا. کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے. وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف رومی کشمیر نے خوب کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور ہٹا دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن اور جوانی بخشی، تجھے چلنے کا سلیقہ دیا، تجھے بولنے کا طریقہ دیا، تجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا، تجھے سماعتوں کے پردے دیے. آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے. اے انسان ذرا غور تو کر، اس رب کا شکر کر. کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے تجھے پیدا کیا؟ اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو کیا کرتا؟
پھر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تجھے، اگلا تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا؟ تجھے ٹھٹھرتی ہوئی سردی سے کون بچاتا؟ ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا، ممتا اس ماں کے سینے میں نہ ڈالتا، تجھے گندگی میں لتھڑے ہوئے کو کون اٹھاتا؟ لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے سینے میں، جس نے تجھے پہلے چوما اور پھر اس نے تجھے دھویا۔ انسان غور تو کر، ما غرک بربک الکریم، اس رب کو بھول گیا ہے، الذی خلقک کا، جس نے تجھے پیدا کیا۔ ماں نے بیٹے کو پیدا نہیں کیا، جنم دیا ہے، لیکن اتنے احسان ہیں کہ ساری زندگی بھی انسان ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے حق نہیں ادا ہو سکتے، تو جس رب نے تخلیق کیا ہے اس کے حق کیسے ادا ہوں گے؟ اس لیے کہ انسان ذرا غور تو کر، اس نے تجھے پیدا کیا تو بھول گیا اس رب کو؟ اپنے ذرا ماضی کو دیکھ کہ تو کہاں سے کہاں پہنچا۔ تیری زبان میں، تیرے منہ میں زبان کا لوتھڑا تھا، بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا؟ تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا، لیکن کس نے تیری سماعتوں کو شعور بخشا؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہیں، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے، آج دنیا تیری باج گزار ہے، آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے، ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ، تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا، پھر تو نے چلنا، اور چلتا تھا 2 قدم تو گر پڑتا تھا۔ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ، اور تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا۔ چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، مستقبل کی طرف ہی جھانک کے دیکھ لے۔ ایک وقت پھر دوبارہ تیرے اوپر ایسا آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا۔ چار پائی سے لگ گیا، مورے میں تکلیف ہو گئی، تو فالج زدہ ہو گیا۔ سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا۔ شام کو بیٹا آتا ہے، 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے۔ آج تیری زندگی اجیرن بن گئی، پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے، ایسی تکلیفیں ہوئیں، بول و براز بھی اوپر، لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکہ، مجھے موت آ جائے۔ بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان، اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ اگر تو تڑپتا تھا، تیری زندگی جو ہے وہ اجیرن بن چکی تھی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے، تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے، سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے، اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ فاقبرہ، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی، فاقبرہ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی۔ کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے سے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے، اس کو چٹے لباس کا کفن دو، اس کے سند سند پہ خوشبو ملو، اس کو سلگھاؤ، خوشبوئیں سلگھاؤ، اس کو خوبصورت چارپائی پہ ڈالو، اس کے اعضائے سجدہ پہ مشک ملو، اور اس کی جو ہے وہ چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو، اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو، زمانہ آ گیا، تو آج دولہا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے، اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں، اس کا پروٹوکول ہے، اس کو 4 آدمی اٹھائیں، کندھا بھی بدلتے رہیں، کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے، اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے، تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم، ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو، اوپر پھول ڈال لو، اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال ادھیڑتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو، کبھی کل کی محفل سجا دو، کبھی 10ویں کی، کبھی چہلم کی۔ اے انسان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی، تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہہ گیا۔ آ جا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آنا تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل آئے گا، تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا۔ آج میری رحمتیں تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں۔ روبی بن حراش ایک بزرگ ہوئے اور تابعی ہیں۔ تابعی وہ تھا جس نے صحابی کو دیکھا ہو، ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا، یہ سارے ہنستے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اور اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے۔ جب تک بچہ چیختا نہیں سارے پریشان ہوتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں زندہ ہے کہ جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ جب بچہ چیختا سارے خوش ہو جاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے۔ ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا جائے، یہ روتے رہ جائے، یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے۔ روبی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ وقت بیتتا گیا، آخر میں فوت ہو گئے۔ ان کا بھائی ربیع بن حراش غسال کو بلا لایا کہ میرے بھائی کو غسل دو۔ غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا۔ ربیع پوچھنے لگا کیا ہوا ہے؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، روز الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، قاضی ایاز مالک اندلسی نے شفا میں لکھا، اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ الخصائص الکبریٰ میں لکھا۔ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ تو اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا تبھی تو مسکرا رہا ہے۔ 12 لوگوں کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک کہنے لگے کہ یار یہ ویسے گڑی ہوئی بات ہے، بھلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکرایا ہو، زندگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکھ ملا ہوگا۔ اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا اور لوگ اکٹھے ہو کے ان کے گھر آ گئے، انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا۔ ربیع بن حراش نے جب لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا صحیح ہے کوئی کہتا ہے غلط تھا، تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو۔ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں ہاں میں مرنے کے بعد ہی باتیں کر رہا ہوں۔ عرش فرش تے بانگ تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ان کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو کہا ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی جو فوت ہو چکا ہے کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان، کیا پوچھتے ہو، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی، موقع مل گیا ایک مردہ بول پڑا، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو ربیع بن حراش نے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی،
लिअन्ना अबल कासिम यंतज़िरु अलैहि सलात, देर न करो, मुझे जल्दी जल्दी कब्रिस्तान में ले जाओ, तुम मुझे बातों में लगा रहे हो, इमामुल अंबिया मेरे जनाजे का इंतज़ार फरमा रहे हैं। लोगों ने जनाजा पढ़ा और अपने घरों में आने के बजाय सीधा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चौखट पे चले गए और जाके सारा माजरा कहा। वो अभी बकायदे हयात थी। कहा एक आदमी ने मरने के बाद यूं बातें की हैं, आप अपनी राय बताएं कि ये क्या हो सकता है। तो उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तुम क्यों परेशान हो गए हो, मेरे सरताज आका फरमा गए हैं, काना रजुलुम मिन उम्मती यतकल्लमु बादल मौत, मेरी उम्मत में ऐसे मर्द भी होंगे जो मरने के बाद बातें किया करेंगे। तो वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के नाम लगा दी और उसके ज़िक्र के नाम लगा दी, वो मरने के बाद भी अबदी और सरमदी ज़िंदगी पाते हैं। और जो लोग अल्लाह से बेबहरा हैं, उसकी खशियत से जिनका सीना खाली है और दीन का चरागा जिनके सीने में नहीं है, वो चलते फिरते भी मुर्दा हैं। उनके सीने में धड़कता हुआ दिल तो है लेकिन तमानियत का नूर उसमें नहीं रखते हैं। वो धरती के ऊपर चलते तो हैं लेकिन धरती का बोझ हैं। लेकिन ये लोग वो धरती की छाती में हैं लेकिन धरती का विकार है। इनकी कब्रों से भी जिंदगी फूट रही है और ज़ियाएं फूट रही हैं।